تفسیر کا بیان یہاں روکا، اب دو باتیں کرنی ہیں، اس کے بعد پھر آپ سے مہینہ شروع ہوا ہے شعبان المعظم کا۔ حضور نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو جسے آقا اپنا مہینہ کہیں، ہر مومن کو وہ مہینہ پیارا، وہ مہینہ اس میں بہت زیادہ رحمت بکھیر دی جاتی ہے، ہر طرف انعام ہی انعام ہے۔ روزے رکھ سکتے ہیں روزے رکھیں، نیکی کر سکتے ہیں نیکی کریں۔ اس مہینے کی 2 تاریخ شعبان کی آواز، اگر نہیں شوق تو نہیں بتاتا کون سی تاریخ؟ آیت درود و سلام، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی، یہ آیت اس مہینے کی 2 تاریخ کو نازل ہوئی ہے۔ یہ درود و سلام کی آیت کے نزول کا مہینہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مہینہ نواسہ رسول، سردار نوجوانان جنت، سبط رسول، ریحان رسول، دل بند مرتضی، نور دیدہ فاطمہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا مہینہ۔ 3 تاریخ، کچھ کہتے ہیں 4 تاریخ، بہرحال اسی مہینے میں ان کی ولادت ہوئی۔ اسی مہینے میں ہمارے امام اعظم، سراج الامہ، کاشف الغمہ، حضرت سیدنا نعمان بن ثابت کوفی المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ وہ میرے امام، سارے اماموں کے، یہ ائمہ شریعت کی بات کر رہا ہوں، امام اعظم۔ امام شافعی کہتے ہیں کلہم فی الفقہ عیال ابی حنیفہ، جتنے بھی ہیں سارے فقہ میں حضرت امام ابو حنیفہ کی عیال ہیں، یعنی سب انہی کے فیضان یافتہ ہیں۔ یہ امام اعظم وہ ہیں، یہ مدینہ منورہ گئے، روضہ رسول پہ جا کر سلام کیا، اے رسولوں کے امام آپ کو سلام ہو۔ قبر رسول سے جواب آیا اے مسلمانوں کے امام تجھ کو بھی سلام ہو۔ امام المسلمین ہیں۔ قیامت کے دن یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن لوگوں کو اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ امام اعظم آگے کھڑے ہوں گے، داتا صاحب پیچھے کھڑے ہوں گے، خواجہ غریب نواز پیچھے کھڑے ہوں گے، امام اعظم ان سب کے امام ہیں۔ 83,000، 30 سال آپ نے محنت کی، کتنا عرصہ؟ 30 سال لوگوں کو بٹھایا ہوا، مسائل یہ جو آج آپ ہم لوگوں سے فتوے پوچھتے ہیں اور ہم کھٹا کھٹ فتوے بتا دیتے ہیں، اجی فلاں کیسا، کیا یہ جائز ہے یہ نہیں ہے، آپ جس مفتی سے پوچھتے ہیں فوراً بولتا ہے ذرا سنیں کہ یہ محنت کس کی ہے۔ 83,000 اصول تیار کر کے دے گئے امام اعظم، جس سے آج 1442 ہجری تک 6 سے 7 کروڑ مسئلہ نکال لیا گیا ہے۔ بڑے بڑے لوگ مفتی اعظم اور کیا کیا القاب ہیں، یہ سب مہربانی ہے امام اعظم کی۔ وہ ایسے پرنسپلز بنا کے دے گئے کہ آج تک ان سے کروڑوں مسئلے ہم نے معلوم کر لیے۔ وہ امام جو اتنی محنت کر گئے، ان کی شان یہ تھی 46 برس، کتنا عرصہ؟ 46 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ بہت زیادہ قرآن کریم پڑھتے تھے۔ بادشاہ نے کہا میں آپ کو جج بنانا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا میں نہیں بنوں گا۔ اس نے کہا بننا پڑے گا، نہیں بنوں گا، میں اس لائق نہیں۔ اس نے کہا تم لائق ہو، فرمایا جو جھوٹ بولے وہ تو جج بن ہی نہیں سکتا۔ میں کہہ رہا ہوں میں لائق نہیں، تم کہہ رہے ہو لائق، یا میں جھوٹ بول رہا ہوں یا تم، تو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹ بولنے والے کو تو جج
بنانا ہی نہیں چاہے. اس نے سزا کے طور پر آپ کے سر پر پتھر تک مارے, آپ کو قید کر دیا گیا صرف اس لیے کہ عہدہ قبول نہیں کر رہے, جج نہیں بن رہے, سب سے بڑے قاضی چیف جسٹس نہیں بن رہے, اس کے لیے جیل میں ڈال دیا. جیل میں 7000 مرتبہ قرآن پڑھا آپ نے. وہ ہمارے امام 2 سال گزارے انہوں نے سیدنا امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے ساتھ. امام جعفر صادق کے بھی شاگرد ہیں امام صاحب, امام محمد باقر کے, اور فرماتے ہیں میری زندگی کی کمائی وہی 2 سال ہے جو میں نے فرزند رسول کے ساتھ گزارے. 7 صحابہ کی آپ تابعی ہیں, 7 صحابہ سے آپ نے روایت کی ہے. مسئلے کیسے بیان کرتے تھے آپ کو میں نے جھلکیاں دکھائی ہوئی ہیں. ایک شخص نے قسم اٹھا لی کہ میں ایسی عبادت کروں کہ اس وقت میرے سوا کوئی اور انسان وہ عبادت نہ کر رہا ہو, ورنہ میری بیوی کو طلاق. آپ تو کھٹ کھٹ طلاق دیتے ہیں, اس زمانے کے لوگ بڑی مشکل طلاق دیتے تھے. اب جا رہے ہیں مفتیوں کے پاس کہ اس نے کہہ دیا کہ ایسی عبادت میں کروں کہ اس وقت دنیا میں کوئی اور انسان نہ کر رہا ہو. تو مفتیوں نے کہا ایسا تو کوئی کام ہے نہیں, اس کو طلاق ہو جائے گی, طلاق ہو جائے گی, اس کی قسم جو ہے وہ بھی ہوگی اور یہ حانس کہلائے گا کہ اس کو قسم پوری نہیں ہو سکتی, لہٰذا طلاق ہو جائے گی بیوی کو. ایک مفتی سے پوچھ, 2 سے پوچھ, 3 سے پوچھ, سب نے یہی کہا. کہنے لگے امام اعظم کے پاس چلو, وہ بتائیں گے. امام اعظم کے پاس آئے, فرمایا کوئی بات نہیں, طلاق سے بچ سکتا ہے. حضرت کیسے؟ فرمایا خانہ کعبہ خالی کرواؤ, اس میں کوئی اور نہ ہو, یہ اکیلا طواف کرے. اس وقت دنیا میں کوئی اور وہ عبادت نہیں کر رہا ہوگا, اس کی قسم بھی پوری ہو جائے گی, بیوی بھی طلاق سے بچ جائے. کیا ذہانت دی. ایک عورت سیڑھی چڑھ رہی تھی, شوہر نے کہہ دیا تو اوپر چڑھی تو طلاق, نیچے اتری تو وہ وہیں اٹک گئی. لوگ دوڑے گھر والے جا کے مفتیوں کے پاس کہ جی شوہر نے یہ کہہ دیا ہے. ان کا اوپر چڑھے گی تو بھی طلاق ہو جائے گی, نیچے اترے گی تو بھی طلاق ہو جائے گی, اور کوئی طریقہ نہیں. امام اعظم کے پاس آئے, فرمایا طلاق سے بچانا ہے؟ جی بچانا ہے. فرمایا نہ وہ اترے نہ چڑھے, کوئی سیڑھی اٹھا کے نیچے رکھ دے. تو نہ عورت چڑھی نہ اتری طلاق سے. اللہ نے اتنی ذہانت دی تھی. آپ چلے گئے حرم شریف میں, لوگوں نے گھیر لیا. آپ وہ امام اعظم ہے نا جو کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی, آپ ہے نا, وہ شور مچ گیا. ایک ادھر سے بول رہا ہے, ایک ادھر. امام صاحب نے کہا ایسا کرو, تم اپنے اندر ایک عالم چن لو جس پر تم سب کو اعتماد ہو, وہ اکیلا بات کرے. یہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی, سب بول رہے ہو, ایک بولے تو اس کا بولنا تم سب کا بولنا. کہنے لگے واقعی ٹھیک بات ہے. انہوں نے اپنے میں سے ایک عالم چن لیا اور کہا یہ ہماری طرف سے بات کرے گا. جب چن لیا, فرمایا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک امام اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے, پیچھے سارے آمین کہہ دے. اس طرح مسئلے سمجھاتے تھے آپ. وہ اتنے بڑے امام, اتنی شان والے, اور کیا ان کی زندگی تھی, تجارت کس طرح, تقوی کس طرح. میں نے آپ کو واقعات سنائے ہوئے. ایک شخص کا انتقال ہو گیا, وہ لوگ گئے جنازے کے لیے, امام صاحب بھی وہاں. دھوپ بہت تھی تو ایک شخص کی دیوار کا سایہ بہت زیادہ تھا, لوگ اس میں کھڑے ہو گئے. امام صاحب کو بھی انہوں نے کہا آ جائیں آپ اس سائے میں آ جائیں, دھوپ بہت ہے. امام صاحب دھوپ میں کھڑے رہے. لوگوں نے کہا سائے میں کیوں نہیں آ رہے؟ فرمایا یہ جس کا مکان ہے اس نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے, تو میں اگر اس کی دیوار کے سائے سے فائدہ اٹھاؤں گا یہ سود ہو جائے گا. سن رہے ہیں آپ؟ اتنے بڑے تقوی والے, یہ ان کا بھی مہینہ, اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے. پھر اسی میں 15ویں شب, شب براءت ہے, جو بخشش کی رات ہے, جہنم سے رہائی کی رات ہے. اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہم سب کے لیے مبارک فرمائے. حضرت امام علی اکبر کا مہینہ, حضرت امام قاسم بن حسن کا مہینہ, حضرت سیدہ زینب بنت علی کا مہینہ, حضرت با یزید بستامی کا مہینہ, یہ ان ہستیوں سے اس میں ہیں. اور پھر ہمارے کتنے علماء. اللہ ہم سب کو اس مہینے میں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے, اور یہ جو کورونا کی وبا ہے اس کو یہاں سے ختم فرمائے. آپ نے دیکھا ہمارے وزیر اہل سنت
جناب حاجی محمد حنیف طیب صاحب تشریف لائے ہیں. ان کے آنے کا ایک تو جمعہ پڑھنا ہے مقصد، دوسرا انہوں نے آپ کو ایک پیغام دینا ہے، وہ آپ ان کی زبانی سنیے گا. یہ اپنا درد آپ سے بانٹنے آئے ہیں اور آپ کو بتانے آئے ہیں کہ ہمارے ملک میں جس کو کہتے ہیں کہ اسلام کے نام پر لیا، اور یہ وہ ملک جس کو وزیر اعظم کہلانے والا بھی کہہ رہا ہے ریاست مدینہ بناؤں گا، اس میں ہو کیا رہا؟ اللہ کی توہین، نبی کی توہین، صحابہ کی توہین، ازواج مطہرات کی توہین، انسانیت کی توہین. چند کرائے کے لوگ کیا کچھ کہہ رہے ہیں، جو لبرل آنٹیاں کہلاتی ہیں وہ کیا کچھ کہہ رہی ہیں، میرا جسم میری مرضی. اور بکواس کرنے والوں نے جو بینر لگائے، میں آپ کے سامنے دوہرا نہیں سکتا وہ لفظ، میں نے سارے سیو کیے ہوئے ہیں، محفوظ کیے ہوئے ہیں، جو گند. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ کی توہین کی گئی، قرآن کی توہین کی گئی. تو حاجی صاحب اس سلسلے میں احتجاجی بیان دینا چاہتے ہیں، اور نماز کے فوراً بعد آپ سب کو اس مظاہرے میں 5 منٹ کے لیے شامل ہونا ہے. جائیں گے نہیں؟ ٹھیک ہے نا. ہم نے دنیا کو آواز پہنچانی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن و سنت کے سوا کسی کی بات قبول کر سکتے نہیں، اور اس ملک میں بے حیائی کو گوارا کر سکتے نہیں. میں ساری باتیں کر دوں گا تو پھر حاجی صاحب کے لیے نہیں رہیں گی، تو وہ آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ.